سجل جی سجل فوراً سے کمرے میں آئی جہاں سمیر ابھی ابھی بات لے کر نکلا تھا۔ کہاں تھی جان؟ میں نے کہا ہوا ہے جب تک میں تیار نہیں ہو جاتا تم کمرے میں رہا کرو۔ سمیر سجل کو کھینچ کر باہوں میں بڑھ کر گال پر شدت سے لمس چھوڑتے بولا، سمیر نہ کرے۔ کیوں نہ کروں؟ ہفکی سے بولا، تم اب نیکسٹ بیبی کی تیاری پکڑو۔ اگر تمہارا علاج آ کر تمہارا علاج کرتا ہوں اور کوئی نو نہیں چلے گی، اوکے سویٹ ہارٹ۔ سمیر سجل کی پھیلی آنکھیں اور تپتے گال دیکھا مسکراہٹ دبا تھا اس کی گردن پر جھکایا اور جا بجا لفظ چھوڑنے لگا۔ اس کی شدت سے سجل کا سانس پھول گیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ڈونٹ ڈسٹرب۔ سمیر سجل کے کمرے میں ہاتھ ڈال کر مزید خود میں بیٹھے اس کی روح پناہ کر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی سے دور ہوا تو سجل پر چھائی حیا کی لالی اسے اندر تک سکون دے گی۔ وہ اس کے حصار میں کپ کپا رہی تھی، واپس آ کر یہیں سے شروع کروں گا۔ اور اس کی بیوٹی بون پر انگوٹھا سہلاتے بولا اور اسے کھینچ کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا۔ سجل کی پلکیں لرز رہی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی سمیر کی بے باک نظروں میں دیکھنے کی۔ ان آنکھوں کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور جب بھی دیکھتی ان کی پھولتی آنکھوں کے پیغام پر وہاں سے غائب ہو جاتی اور سمیر کی نظریں اس کا دور تک پیچھا کرتی تو کبھی اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی۔ اس کی حالت کی پیش نظر وہ محظوظ ہوتا روز کا اس کا کام سمیر کی شرٹ کے بٹن بند کرنا، اس کے بال بنانا، اس کو واچ پہنانا، ٹائی لگانا، پھر جیکٹ پہنانا سجل کی جان پر بنا تھی۔ سمیر اپنی منمانی کرتا اور سجل پھولی سانسوں بکھرے تنفس سے یہ کام کرتی۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ کپا رہے تھے، اس لیے سمیر نے اس کو سامنے بٹھا کر اس پر بغیر نظریں ہٹائے اپنی تیاری کر رہا تھا۔ سمیر اف جب ایسی سمیر کر کے بولتی ہو تو دل کہتا ہے تمہیں خود میں جذب کر لو۔ سمیر اس کے گال پر لب رکھتا اس پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ شرم کرے سمیر، باہر آپ کا بیٹا اور بہن کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سجل اپنے چہرے کے آگے ہاتھ کرتی دو انگلیاں کھول کر ایک آنکھ سے دیکھتی سمیر سے بولی، وہ گپے مار رہے ہوں گے، جانتے ہیں ہمیں پرائیویسی دینی چاہیے کہ میرے بیٹے کو بہن اور میری گڑیا کو ننھی بھتیجی چاہیے۔ سمیر سجل کے ہاتھ ہٹا کر شرارت کرتا اس کو بازو میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا۔ احمد دورانی ابھی برہان دورانی کو اپنے باپ سے کی کلام اور دھمکی کا قصہ سنا کر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرایا۔ ان خرگوش جیسی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، دیکھ نہیں سکتی کیا؟ یا واقعی بینائی سے محروم ہو؟ وہ غصے سے پھڑ پڑے۔ صبح صبح اپنے باپ سے بحث اور لاکھ منت سماجت کرنے کے باوجود وہ نہ مانے تو وہ اپنا غصہ دباتا کھولتے دماغ کے ساتھ جہایا کہ یہ بھی اس کے باپ کا آرڈر تھا اور اب اس اندھی لڑکی سے ٹکرانے اس کے موڈ کو اور بگاڑ دیا تھا۔ او میڈم، تم سے کہہ رہا ہوں، کیوں آپ کو ڈونیٹ کرنی ہے اپنی چیل جیسی آنکھیں؟ سوری، آپ کی قاتل آنکھیں میں نہیں لے سکتی۔ وہ جو اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتی آگے بڑھی تھی کہ اس کی پکار پر اسی جگہ ٹھہر کر تھوڑی سی گردن موڑی بولے، کیا میری آنکھیں قاتل ہے تو تم کھسک چکی ہوگی یقیناً، یا میری آنکھوں نے یہ کام انجام کر دیا ہوگا تبھی یوں اندھی بنی گھومتی پھر رہی ہو۔ واپس آ اور اٹھا کر دو مجھے۔ وہ اسائنمنٹ کی طرف اشارہ کرتے بولا جو زمین پر پڑی تھی۔ میں نے قاتل بولا ہے، نہ کہ آپ کی نظروں کو جو اتنا اترا رہے ہو، اور یہ آپ کی فائل ہے نا، میری نہیں، تو میں کیوں اٹھاؤں؟ احمد دورانی نے اس کی بات پر آئی برو اچکائی جیسے داد دے دی وہ کہ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے سامنے یوں پٹر پٹر بول رہی تھی۔ اس کی نظر ایمان زارا کے بائیں ہاتھ میں پکڑی سٹک پر گئی۔ اسے لمحہ لگا سمجھ میں، تبھی وہ آگے بڑھا اس کو سمجھنے کا موقع دیا بغیر نقاب میں اس کی براؤن آنکھیں دیکھتا پل میں سٹک چھین کر دور ہوا کے سہارا نہ پاتی ایمان زارا لڑکھڑائی اور گرنے کے خوف سے دیوار کا سہارا لیا۔ کہ وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے اس کو محرومی کا احساس دلایا تھا۔ ایمان زارا کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ نقاب میں حال ہی میں اس پانیوں سے تر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو بلیک جینس پر بلیک بلو شرٹ پہنے، جو اس کے چوڑے سینے سے چپکی تھی، جس میں سے اس کے سیکس پیک نظر آ رہے تھے۔ اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا ایمان زارا کی
اسٹک کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پکڑا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر گھما رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے دیوار کا سہارا لے کر مشکل سے نیچے جھکی تھی اور گرتے پڑتے وہ فائل اٹھا کر اس کو دی اور اپنی اسٹک لینے کے لیے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تم تو اپاہج نکلی۔ اپنی حالت پر غور کر کے نیکسٹ ٹائم میرے سامنے آنے یا اپنی چونچ کھولنے کی گستاخی کرنا۔ وہ تمساہر سے بولا اور اس کی وہ اسٹک کچھ فاصلے پر اسے سے دور رکھ دی۔ یہ دیکھا ایمان زارا کا حالت خشک ہو گیا کہ وہ کیسے اٹھائے گی، کیونکہ اس نے کوریڈور کے بالکل درمیان میں رکھی تھی جہاں وہ سہارا لے کر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر احمد درانی نے کہہ کر لگا اس کو کمتری کے احساس میں جھونک کر دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں سے بائیں کا سائن دیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی بسی سے اپنی اسٹک کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زرش آئی اور ایمان کو یوں دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا ایس؟ وہ جلدی سے اس کی اسٹک اٹھاتی اس کی گہری براؤن آنکھوں میں ہچکولے لیتا پانی دے کر ٹھٹک گئی۔ کس نے کچھ کہا ہے؟ نہیں؟ اچھا چلو رونا بند کرو اور اسے پکڑو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ ایمان زارا کو ساتھ لگاتی بعد میں پوچھنے کا سوچ اس کے موم سے وجود کو ساتھ لگاتی اپنے کلاس میں چلی گئی۔ آپ لیٹ ہیں، وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ ایمان زارا پر نظر ٹکاتا بولا جو فرش کو گھوڑی تھی۔ برہان دورانی کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھتا پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اور دوسرے کی کوہنی ڈائز پر ٹکا ان دونوں سے بولا جو پورے 15 منٹ دیر سے آئی تھی۔ تھوڑی سا پرنسپل سر سے کام تھا۔ زرش اپنے سر کو دیکھتی بولی جو ہمیشہ تھا آج بھی انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ گوری رنگت، کالے سلکی بال ماتھے پر بے ترتیب پڑے تھے، کالی چمکدار آنکھیں، آئی برو پر ایک کٹ کا نشان جو یقیناً بچپن میں کوئی چوٹ لگنے سے پڑ گیا تھا اور اب کافی بھلا لگ رہا تھا۔ کھڑی ناک، ہلکی ہلکی بیڈ، گنی مونچھوں، تلے گلابی لب پہ بس کیے، بلیک جینس پر بلیک ہی ٹی شرٹ پہنے، اس کے اپر بلیک ہی ویسٹ کوٹ پہنے کر اپنے اسٹوڈنٹ کا دل دھڑکا گیا۔ برہان نے ہنکارا بڑی اور انہیں بیٹھنے کا کہا، پر اس کا دل ڈوب گیا جب ایمان زارا کی آنکھوں میں لالی کو دکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور برہان کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ روئی ہے۔ اس کا دل کرلا اٹھا۔ پہلے دن سے ہی اسے ایمان زارا میں کشش دکھی تھی اور وہ اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ وہ تو ایک دن کے لیے یہاں آیا تھا کہ اس کے انکل نے منتیں ترلے کر کے برہان کو کہا۔ برہان بزنس ٹائکون تھا، وہ اپنا بزنس سنبھالا تھا، پر انکل کے کہنے پر صرف 2 دنوں کے لیے مانا کہ وہ کلاس لے کر دیکھے گا، اگر اسے اچھا لگا تو آگے بڑھائے گا، نہیں تو وہ کوئی گیلا نہ رکھے۔ پر پہلے دن سے اس کے دل نے اچھل کود شروع کر دی۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر دل ہار بیٹھا تھا، اور پھر 2 دن سے آج 22 دن ہو گئے تھے کہ وہ آفس سے 1 گھنٹے کے لیے صرف ایمان زارا کو دیکھنے کی خاطر لیکچر دیتا۔ جب تک وہ اسے کو دیکھ نہ لیتا اس کا دن نہ گزرتا، اور اب اس کے دل کے ساتھ دماغ نے بھی بات تسلیم کر لی کہ وہ محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اور یہ سوچ آتے ہی برہان کا چہرہ کھل اٹھتا۔ اسے اس کی کمی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ اپاہج تھی۔ برہان کو کوئی سروکار نہ تھا، حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے کام ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے کاموں میں دخل دینے والے، یا اس کی بنائی انسانوں میں عیب نکالنے والے، یا کسی کو دیکھا خود پر ناز کرنے والے؟ ہم میں کوئی کمی نہیں، حقیقت میں حامی اور خوبی ہر انسان میں ہوتی ہے، کوئی انسان بغیر حامی کے نہیں۔ واحد ذات ہمارے پیغمبر آقا دو جہان سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر حامی سے پاک ہے، جن میں نور ہی نور تھا، جن کے حیات طیبہ سے ہم سبق لیتے ہیں، اور یہ درس بھی تو ہمیں نبی کی ذات اقدس سے ہی ملا ہے۔ کسی بھی عیب تلاش کرنے کے بجائے اس کے اخلاق، اس کی سیرت دیکھو، ظاہری حلیے پر مت جاؤ۔ حضرت بلال حبشی کالے تھے، ان کے موٹے موٹے ہونٹ تھے اور بولتے بھی تو طوطا تھے، پر ہمارے اللہ اور رسول کو کتنے پسند تھے کہ جب لوگوں نے کہا کہ بلال اذان نہ دیا کرے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو حضرت بلال حبشی نے جب اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ اللہ کی محبت ہے اپنے بندے سے، ہم کون ہوتے ہیں کسی میں عیب نکالنے والے، کہ کیا پتہ اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سے زیادہ ہو، کیا پتہ اللہ کو ہماری یہ بات ناپسند ٹھہرے اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائے۔ ایمان ضائع رونے کا سوچ کا وہ دل پر جبر کرتا نہ محسوس انداز میں اس کو دیکھتا، بورڈ مارکر اٹھا کر بورڈ کی طرف بڑھا اور تیزی سے ہاتھ چلاتے کلاس کو سمجھانے لگا۔ اوئے احمد رک جا، کیا ہے؟ آگے سے پھاڑ کھانے والے انداز میں وہ بولا۔
کیا ہو گیا ہے اتنے غصے میں، کہاں جا رہا ہے؟ کچھ نہیں یار، ایک چوہیا سامنے آ گئی تھی، اسی کو سبق سکھا کے آ رہا ہوں، چل دفعہ کر اسے۔ یہ بتا انکل نے کیا کہا؟ حسان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، وہی روز کی رٹ، میں مر جاؤں گا، میرے مرے ہوئے کا منہ دیکھو گے؟ مجھے تو لگتا ہے میرا باپ مجھے دھمکی دینے کے لیے انڈین ڈرامے دیکھتا ہے۔ کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی تکی میں روڑے اٹکائے؟ جب بھی باہر جانے کی بات کروں میرے دو اکلوتے چشم چراغ ہو، میرا کیا بنے گا باہر جانے کا؟ مت سوچنا فلاں فلاں۔ تو بتا، احمد نے اس سے پوچھا، تیرے والا حال ہے؟ چل کر یار، آ جا، دیکھ سارا گروپ ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے۔ احمد جیسے ہی حسان کے ساتھ گیا کینٹین میں بیٹھے گئے لڑکیاں اس پر فدا ہو گئی تھی۔ دونوں پہلے دن سے ہی اس یونی میں MBA کے نام سے مشہور تھے، مغرور بوائز، اور پھر انہوں نے گروپ بنایا جس میں تقریباً ان کی پوری کلاس تھی، اور پھر یہ کلاس بھی پوری یونی میں مشہور تھی۔ احمد کی ڈیوٹی لڑکیوں احمد کی دیوانی لڑکیاں تو تھی ہی، پر ساتھ لڑکی بھی ہو چکے تھے۔ وہ باسکٹ بال کا چیمپئن تھا، اس کے ساتھ ہی باکسنگ میں بھی وہ چیمپئن تھا، اس کے شوق تھے، اور تیسرا اسے مہنگی سے مہنگی گاڑیوں کا شوق تھا، وہ ریس لگواتا تھا۔ بزنس کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں تھا، نہ ہی اسے کوئی انٹرسٹ تھا، پر اس کا باپ چاہتا تھا دونوں بیٹے بلندیوں تک اس بزنس کو لے کر جائیں، تبھی انہوں نے اسے آؤٹ جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا احمد اب اپنا کام سنبھالے، بزنس میں بائی کا ساتھ دے، پر وہ فل زندگی جینے والے، انجوائے کرنے والا لاڈلا تھا اپنے برہان بائی کا۔ وہ پہلے اپنے شوق پورے کرنا چاہتا تھا، پھر وہ بزنس جو کہ اس کو قطعی پسند نہیں تھا کہ وہ اپنی کرنے والا تھا۔ اگر کوئی ڈیل کرتا تو بغیر کسی سنے اپنا فیصلہ سنا دے، تو پھر اس سے تو کام ہو گیا تھا۔ احمد، ہم نے شرط لگائی ہے ان سے کہ تم جیتو گے، پلیز پلیز ان کے ساتھ ریس لگاؤ۔ احمد بنا کسی کو دیکھتے کرسی کھینچ کر بیٹھ کر اور پاؤں ٹیبل پر رکھ کر منہ میں سگریٹ دبائی۔ حسان نے لائٹر چلائی، ساتھ میں بھی سگریٹ سلگائی۔ اچھا تم لوگ لگاؤ اور میں تم لوگوں کی حد خود کو خطرے میں ڈالوں۔ اس نے اپنی کالی سیاہ آنکھیں جن میں سورج ڈورے یہ ماں وقت رہتے تھے اٹھا کر سامنے کھڑی اپنی دوست کو دیکھا، جو دو پونیاں بنائے ہاتھ معافی کی صورت باندھے کھڑی تھی۔ پلیز احمد پلیز، اس کا پورا گروپ کہنے لگا۔ اوکے، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ احمد، اگر تم جیت گئے تو جو بولو گے ہم کھلائیں گے، بس ان کو ہرا دو۔ احمد نے اب آئی برو اچکا کر سامنے والے گروپ کو دیکھا جو ان کو گھور رہے تھے، اور پھر اپنے گروپ کو دیکھا جو مسکین صورت بنائے اس کے گرد جمع کھڑے تھے۔ تبھی وہاں ایمان، زہرا اور زرش آئی۔ احمد جو اٹھنے لگا تھا صبح والی لڑکی کو آدھا دے کر اسے اس کی باتیں یاد آئی، تو ٹیبل سے پاؤں ہٹا کر اس کے سامنے کیا کہ وہ جو سامنے دیکھ رہی تھی ایک دم سے ٹکرائی اور گرنے لگی کہ زرش نے جلدی سے تھام لیا، اس کی اسٹک گر گئی۔ اندھی لڑکی یہاں بھی گر گئی۔ صبح بھی تم اپنی اسی کمی سے مجھ سے ٹکرائی تھی اور اب پھر مجھ پر گرنے لگی تھی، کیا میں اتنا پسند آ گیا ہوں بیبی کو؟ احمد لب دباتا بولا۔ یہ سب کے کہہ کے گنجے جب کہ ماں صبح والے بدتمیز لڑکی کو دیکھا پھر سے حیران ہو گئی، اور اب اس کو شدید غصہ آ رہا تھا جو اس کا سب کے سامنے مذاق بنا رہا تھا، اور بیبی کو غصہ آ رہا ہے؟ شٹ اپ! دیکھا اس کے منہ میں تو زبان بھی ہے۔ احمد اوٹو کی طرح منہ پر ہاتھ رکھتے بولا کہ ایک بات پھر کیفے میں کہہ کے گونجے، تم شٹ اپ کرو۔ کس سے کہہ رہی تھی صبح میری آنکھوں کو؟ اب پھر ان آنکھوں کے سامنے آتے ہی دل ہار کر میری گود میں گرنے والی تھی تاکہ میری توجہ حاصل کر سکو۔ اس کے الزام پر وہ تڑپ اٹھی۔ احمد انتہا کا حسین تھا، اپنی بائی برہان دورانی کو بھی حسن میں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سورج پہ رنگ کالی سے آنکھیں جن میں ہر وقت سرخ ڈورے ہوتے، باریک انابی لب جس کے نیچے لب پر تل تھا جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا، کھڑی مغرور ناک، گالوں میں پڑتا ڈمپل، بورے ہلکی بیٹ جو اس وقت اپنی ارضی بے نیازی سے بیٹھا سگریٹ دبائے سب کو دیوانی بنا رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مان اس پر غرائی آواز نیچی رکھو، بولنا بڑا آتا ہے، پہلے خود کو دیکھو پھر مجھ سے بات کیا کرو۔ احمد اس کے گاؤن میں چھپے وجود پر نظر ڈال کر بولا، تمیز سے بات کرو مسٹر زرش۔ اس بگڑے نواب کو دیکھا غصے سے بولی، او بی بی جاؤ پہلے اپنی اس آواز دوست کو تمیز سکھاؤ جو گرتی پھرتی ہے، پھر آنا احمد دورانی کو بادشاہ لینا۔ حسان بنا پلکے جھپکائے اس حسرا میں اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی بدتمیزی پر زرش لب بھیج کر رہ گئی
اور ایمان کی سٹک اٹھا کر اپنے سامنے ان سے دور کونے میں پڑی ٹیبل پر آئی۔ وہ رو رہی تھی جس نے پوری یونی کے سامنے اس کی تذلیل کی تھی۔ زرش اس کو اچھا سبق سکھاتی جب ایمان نے نہ میں سارا ہلاکوں سے روکا تھا۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے پر میری ایک ڈیمانڈ ہے، وہ پوری کرو ٹھیک ہے ورنہ تم لوگوں نے شرط لگائی تم جانو اوئے چھوٹے درا۔ وہ اپنے گروپ سے بول کر کیفے میں کام کرتے لڑکے کو بلانے لگا کہ کچھ آرڈر کر سکے۔ احمد کون تھی وہ؟ حسان نے سرگوشی میں پوچھا۔ وہی جس کے بارے تجھے ابھی بتایا۔ اور ساتھ والی؟ حسان کی بات پر احمد نے جن آنکھوں سے دیکھا اس کو یکدم کھانسی کا دورہ پڑا۔ احمد کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سنو، وہ جو مولانی بیٹھی ہے وہ اس ریس میں میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھے گی۔ کیا؟ سب کی چیزیں نکلی بالکل۔ اگر اس کو میری گاڑی تک لا سکتے ہو تو ٹھیک ورنہ اوکے ہمیں منظور ہے۔ احمد کیا کر ہے تو جانتا ہے کتنا رسکی ہے اور اس لڑکی سے آخر کیا دشمنی ہے تجھے؟ رسکی ہے اسی لیے تو اسے ساتھ لے جا رہا ہوں، اور دشمنی یہ کہ اس نے احمد دورانی سے زبان لڑائی۔ دیکھ یار اس کو چھوڑ اور تو شرط جیت باز۔ نہ شرط بھی جیتوں گا اور اس کو بھی موت دکھاؤں گا۔ احمد کولڈ ڈرنک پیتا اپنی آنکھیں اس کی پشت پر گاڑ کر بولا، تم لوگ ابھی ادھر کھڑے ہو، چلو کام پر لگ جاؤ اور اس مولانی کو لے کر آؤ کسی بھی طریقے۔ احمد نے ان کو جھٹکا سب آنکھوں سے اشارہ کرتے ان کے ٹیبل کی جانب بڑھے۔ نہ جانے وہ ایمان زارا کے ساتھ کیا کرنے والے تھے جبکہ وہ دونوں اس بات سے انجان ٹیبل پر جھکی ہوئی تھی۔ ہیلو، زرش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فرمائیے۔ وہ دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ ان لوفروں کے ٹولے میں شامل ہیں، وہ آپ کو سر برہان بلا رہے ہیں۔ احمد حسان کی دوست ماہم نے کہا۔ مجھے جی۔ ماہم نے بالو کی ایک چٹیا کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا۔ چلو ایمان۔ نہیں تم جاؤ، میں ادھر ہی انتظار کر رہی ہوں۔ اوکے بٹ دھیان سے، میں ابھی آئی۔ زرش ایمان کا ہاتھ دبا کر اٹھی اور کیفے سے باہر نکل گئی۔ ایمان سب سے بے خبر اپنی کتاب پر جھکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں لال پین مسلسل گھوم رہی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ پھر حاضر ہوئی۔ ایمان، زارا نے پلٹ کر دیکھا تو ان لڑکوں کا جرمٹ جو کچھ دیر پہلے شہد کی مکھیوں کا چتا لگا تھا اسے اب غائب تھا۔ اس نے دیکھ کر شکر کیا کہ ادھر سے تو گئے کب سے، کہہ کے لگا کر اس کا دماغ کھا رہے تھے۔ جی بولیے۔ وہ جو آپ کی دوست ہیں زرش جی، آگے بولیے۔ ایمان نے کہا وہ آپ کو پارکنگ میں بلا رہی ہیں۔ پارکنگ پر کیوں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، شاید اس کو کوئی چوٹ لگی ہے۔ یہ سنتے ہی ایمان کی آنکھیں بھیگیں۔ کیفے کی دوسری جانب کھڑا احمد نقاب میں سے نظر آتی کہ سنہری رنگ کی آنکھیں ایک پل کے لیے احمد ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا، جس کے ساتھ ہی گنی ہمدار پلکیں بھی بھیگ چکی تھی۔ احمد نے اس کی آنکھوں پر دل کو دھڑکتے دیکھا تھا، یا کشش تھی، جو بھی تھا وہ سرد مہری چہرے پر سجا گیا کہ اسے برا لگتا تھا ایمان زارا کا یوں سٹک کے سہارے چلنا۔